الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم وصدقنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ صدیم اسلامک وظائف کے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ کی خدمت میں سورۃ کافرون کے وظیفے کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ میرے ساتھیوں، یہ سورت کفر سے بیزاری کے لیے، شرک سے پاکی کے لیے اللہ رب العزت نے اتاری، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے فضائل، اس کے بہت ساری برکات۔ میرے ساتھیوں، یہ سورت دکھوں سے بھری ہوئی زندگی کو حقیقی سکون میں بدلنے والی ہے۔ حقیقی خوشی سے انسان ہمکنار ہوتا ہے، اور اس کا وظیفہ بہت کارگر ہے، بہت طاقتور ہے۔ میرے ساتھیوں، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی زندگی میں سکون ہو، اس کی پریشانیاں رفع ہو جائیں، اس کے لیے ہر ایک غم اس کے لیے آسان ہو جائے، اس کے لیے ہر ایک پریشانی اس سے سنبھلنے والی ہو جائے، میرے ساتھیوں، تو اس کا وظیفہ آپ کیجئے۔ بہت ہی بابرکت کلمات اللہ رب العزت نے یہ اتارے۔ تو میرے ساتھیوں، اس کا وظیفہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ نے 3 دن اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ کوئی سی بھی 3 دن آپ لے لیں، تو عشاء کی نماز کے بعد آپ اس کا وظیفہ کیجئے۔ 3 دن اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ سورۃ کافرون کو آپ نے 21 مرتبہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ نے اپنے دستے سوال کو دراز کرنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی طرف اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے۔ میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنا چاہتا ہے، لیکن ہم اسے مانگنا ہی نہیں چاہتے۔ جب ہم مانگیں گے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے عطا کریں گے؟ تو میرے ساتھیوں، اس پہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اور نماز کو بالکل نہیں چھوڑنا، اور کوشش کیجئے کہ آپ اکثر اوقات باوضو رہا کریں، تو انشاء اللہ تعالیٰ اس سے برکات کا حصول ممکن ہے۔ اور استغفار کی کثرت بھی کیجئے۔ استغفار ایک ایسی چابی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھولتی ہے، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو واجب کرتی ہے۔ تو میرے ساتھیوں، آج کا پروگرام مختصر سا تھا، آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آئندہ انشاءاللہ کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔